بچپن میں ہم نے ایک بڑی مزے کی کہانی سنی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے. اس کہانی کے حوالے سے ایک واقعہ بھی پھر ہوا، وہ بھی سناتا ہوں. یہ برازیل کی لوک کہانی کے طور پہ ہم نے سنی تھی، ایک گرگٹ کی کہانی. تو اس کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب کسان ہے جس کے پاس تھوڑی سی زمین ہے، اور وہ اس زمین پہ کاشت کر کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا ہے. لیکن وہ غریب ہوتا ہے خاصا بیچارہ، زمین بھی اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے، لہٰذا اکثر وہ مالی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے. لیکن وہ ہوتا بڑا خوش اخلاق، رحم دل اور مہمان نواز ہے. تو ایک دفعہ وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا تو اس نے سلام کیا. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور شام ہو گئی ہے اور مجھے یہاں کوئی ٹھکانہ آج رات گزارنے کے لیے چاہیے، کل میں چلا جاؤں گا، اور کھانا بھی اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ چلیں. تو وہ بزرگ کو اپنے گھر لے آیا اور جتنا اس سے گھر میں جو حاضر تھا وہ پیش کیا. اچھا اس کو بستر دیا اور جو خدمت کر سکتا تھا کی. صبح اٹھ کے جب وہ بوڑھا اپنے سفر پہ روانہ ہونے لگا تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس کا کھیت تھا. تو وہاں اس نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے میری بڑی خدمت کی، تم حالانکہ خود غریب ہو، لیکن تم نے جو ہے وہ میرا جو مہمان نوازی جتنی اچھی کر سکتے تھے کی، تو میں بھی تم کو اس کا ایک صلہ دینا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو صلے کی لیے نہیں آپ کی خدمت کی. انہوں نے کہا نہیں، پھر یہ میری طرف سے تحفہ سمجھو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جو تمہارے کھیت کی جو باڑ ہے نا، یہ باڑ کی طرف دیکھو تو اس میں سے ایک گرگٹ باہر آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ہاں گرگٹ باہر آ رہا ہے. تو بوڑھے نے یہ انگلی سے اس گرگٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک دم پتھر کا بن گیا. وہ بڑا حیران ہوا کسان. اس گرگٹ کو اس بوڑھے نے جا کے اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ گرگٹ پتھر کا مجسمہ بن گیا ہے اب، اور یہ زمرد کے قیمتی پتھر کا جو ہے وہ گرگٹ ہے. تو یہ تم کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو جا کے تم کسی اچھے جوہری کے پاس، ہیرے جواہرات کے بزنس کرنے والے کے پاس لے کے جاؤ تو اس کو بہت اچھی قیمت دے گا تمہیں. اس سے تم خوشحال ہو جاؤ گے، کاروبار کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، ترقی دو. لیکن ایک وعدہ کرو میرے ساتھ. وہ کہتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم امیر آدمی بن جاؤ گے اور تمہارے پاس پیسے ہوں گے، خوشحال ہو جاؤ گے، تو یہ جس جگہ بھی یہ گرگٹ ہوگا اس کو دوبارہ تلاش کرنا، جس قیمت کا بھی ملے اس کو واپس خریدنا اور یہاں لا کے چھوڑ دینا. کسان ان سے وعدہ کرتا ہے اور بزرگ چلے جاتے ہیں. یہ لے کے جاتا ہے. واقعی وہ بہت مہنگا، اتنا خوبصورت تراش میں ایک مجسمہ، اور وہ بھی اتنے قیمتی پتھر کا کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. بہت اچھی قیمت میں بک جاتا ہے. یہ آ کے اس سے اپنا زمینیں خریدتا ہے، مزید کاروبار کرتا ہے، اور وہ کچھ عرصے بعد علاقے کا ایک امیر آدمی بن جاتا ہے. ایک دن وہ اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اس طرح کا گرگٹ ہے، وہ سارے جواہری شہر کے جو ہیں ان کو تلاش کرو کہ وہ کس کے پاس ہے. ملازم جاتا ہے ڈھونڈ کے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی فلاں جوہری جو شہر کا سب سے بڑا جوہری ہوتا ہے اس کے پاس ہے، اور وہ اس کے بہت زیادہ پیسے بتایا کہ وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. پیسے نکال کے جاتا ہے اور وہ گرگٹ اس سے خریدتا ہے. واپس آتا ہے اپنے اس کھیت جو ابھی تک اس نے رکھا ہوتا ہے اپنے پاس، اس کھیت کے پاس جس جگہ پہ وہ گرگٹ پتھر کا ہوا تھا اس جگہ پہ اس گرگٹ کو رکھ دیتا ہے. جیسے اس کو رکھ کے وہ پیچھے ہٹتا ہے، گرگٹ ایک دم زندہ ہوتا ہے اور تیزی سے جو ہے وہ دوڑ کے جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے اور یہ مطمئن ہو کے واپس آتا ہے. یہ کہانی ہے اس گرگٹ کی. ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اس طریقے سے. میں یہاں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا تو میرا ایک دوست تھا یہاں، تو وہ اس بیچارے کی شادی جو ہے وہ رکی ہوئی تھی اس وجہ سے کہ اس کے پاس پورے شادی میں اخراجات کرنے کے لیے پورے پیسے نہیں تھے. تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت؟ بہت پرانی بات ہے. تو اس نے کہا کہ یار اگر 10,000 روپے مجھے مل جائیں نا تو وہ شادی میری میں تاریخ ہو جائے، میں لے سکتا ہوں، شادی ہو سکتی ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دو دن پہلے ہی میرے پاس ایک ایسا کام آیا تھا ایکسٹرا جو میری امید سے بڑھ کے تھا، جس میں مجھے 10,000 روپے ملنے تھے. میں نے یہ طے کر لیا کہ اگر وہ 10,000 روپے مجھے مل گئے تو وہ میں اس کو دے دوں گا، دوست کو اپنے. اتفاق یہ ہوا کہ تیسرے ہی دن وہ 10,000 روپے مجھے مل گئے. میں ایک لفافے میں رکھ کے لایا اور میں دوست سے میں کہا یہ 10,000 روپے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ادھار ہے؟ میں کہا نہیں. کہہ رہے پھر قرض ہے؟
زکوٰۃ تو نہیں دے رہے آپ، صدقہ تو نہیں نکال رہے. میں نے کہا نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قرض ہے. یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیسے آنے ہیں، یہ اچانک آ گئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ میں اس لیے جو ہے وہ تمہیں دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے ہی لیے آئے ہیں. تو وہ لے لیا. بہرحال اس کی شادی ہو گئی، شادی میں دھوم دھام سے ہم بھی شریک ہوئے. کچھ سال بھر کے بعد اچانک میری وہ نوکری ختم ہو گئی، اور ایسی نوکری ختم ہوئی کہ دوسری نوکری کا بھی دور دور تک کوئی آسرا نہیں تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، پیسے بھی بہرحال محدود تھے میرے پاس. تو دوسرے تیسرے دن وہی میرا دوست جس کو میں نے 10,000 روپये شادی کے ٹائم پہ دیے تھے، اور اس کو میں نے ایک دفعہ ایک گرگٹ والی کہانی بھی سنائی تھی، وہ آیا اور اس نے ایک لفافہ دیا مجھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ لگے میں چلا جاؤں تو پھر کھول کے دیکھنا. اچھا، وہ جب چلا گیا تو میں نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر 10,000 روپے کے نئے نئے نوٹ رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں پرچی رکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا آپ کا گرگٹ آپ کو واپس کر رہا ہوں.